الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد کل ہم نے پہلی تراویح کے اندر جو منزل پڑھی جاتی ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی تفہیم اور اس کا خلاصہ پڑھا تھا۔ آج دوسری تراویح جو ہم نے رات کو سوا سپارہ تلاوت کیا ہے، دوسری تراویح دوسرے پارے کے ربع سے تیسرے پارے کے نصف تک کی منزل پر مشتمل ہے۔ اس بیان میں سورہ بقرہ کے بقیہ 19 رکوع اور سورۃ آل عمران کے 2 رکوع شامل ہیں۔ سورہ بقرہ میں بڑی حد تک پوری اسلامی دعوت، حقوق اللہ، حقوق العباد، نظام زندگی اور معاشرت کی تعلیم کا نچوڑ ہے۔ نماز، روزہ اور حج کے احکامات بھی موجود ہیں، اور زکوٰۃ و صدقات، امداد باہمی اور مشاورت اور دیگر شادی، طلاق، عدت، وصیت، لین دین اور قرض وغیرہ کے متعلق بھی تعلیم دی گئی ہے، اور سور خوری، شراب نوشی، حلال و حرام چیزوں کی بابت بھی بہت ساری ہدایات اس صورت کے اندر دی گئی ہے۔ امر و نہی یعنی اشیاء کے اور احکام کے جائز اور ناجائز ہونے کی باتوں کی تعلیم کا بھی بہت بڑا حصہ اس سورۃ مبارکہ کے اندر موجود ہے، جسے اسلامی ضابطہ حیات کا نام دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلامی طرز زندگی کے تمام اصول اس سورت کے اندر بتا دیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ کے 19 رکوع سے لے کر 33ویں رکوع تک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات جو اوپر بتائی گئی ہیں، یہ ساری طے کرتے ہوئے 34ویں رکوع میں اللہ رب العالمین کی حی اور قیوم ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اب وہ اپنے نام لیواؤں کو زندگی بخشے گا اور انہیں بڑی قوم بنائے گا، مگر وہ دین کے معاملے میں کسی پر جبر نہیں کریں گے۔ 35ویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ قوموں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ اگلے 2 رکوع میں بیان کیا گیا کہ ساری کامیابیوں کی اصل بنا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ 38ویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ قربانی اور اثار کے بعد جب دولت تمہارے پاس آ جائے تو سود نہ کھانا، کیونکہ سود خور قومیں بالآخر تباہ ہو جاتی ہیں اور اخلاق فاضلہ سے عاری ہو جاتی ہیں، ان کے اندر اچھے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں۔ 39ویں رکوع میں بتلایا گیا ہے کہ اپنے حقوق کی نگہداشت بھی فرض ہے اور لین دین کے معاملات کو لکھ لینا ضروری ہے۔ آخری رکوع میں سب رسولوں پر ایمان لانے کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ کامل اطاعت نہ کرو اور اس کے ساتھ خدا سے دعائیں نہ مانگو، اپنی ہمت بھی باندھو، اپنی جرت بھی بڑھاؤ اور اللہ رب العالمین کے حضور بھی گرے رہو، تبھی کافروں کے خلاف تمہاری مدد کی جائے گی۔ اس سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کے الفاظ اور طریقے سکھائے ہیں۔ نیز اس سورت میں کئی مرتبہ آیات قرآنی پر غور کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری سورت آل عمران شروع ہوتی ہے۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ یہ 20 رکوع اور 200 آیات پر مشتمل ہے، مدنی سورت ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں 4 تقریریں شامل ہیں۔ ان مختلف تقریروں کو ملا کر جو چیز ایک مسلسل مضمون بناتی ہے وہ مقصد و مدعا اور مرکزی مضمون ہے۔ مقصد و مدعا جو اس سورت کا ہے اور اس سورت کا مرکزی مضمون جو ہے، ان میں یکسانیت اسی بات سے ہے کہ یہ دونوں ایک ہی بات پر گفتگو کرتے ہیں۔ سورت کا خطاب خصوصیت کے ساتھ 2 گروہوں سے ہے۔
ایک اہل کتاب یہود و نصارہ اور دوسرے وہ لوگ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ پہلی گروہ کو اسی طرز پر مزید تبلیغ کی گئی ہے جس کا سلسلہ سورہ بقرہ میں شروع کیا گیا تھا، یعنی ان کی اعتقادی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کرتے ہوئے توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ دوسرے گروہ کو جو اب بہترین امت ہونے کی حیثیت سے حق کا علمبردار اور دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار بنایا جا چکا ہے، اسی سلسلہ میں مزید ہدایات دی گئی جو سورہ بقرہ میں شروع ہوا تھا۔ اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ پہلی امتوں کی گمراہیوں سے بچیں، منافقین اور اہل کتاب سے برتاؤ اور جنگ احد میں ظاہر ہونے والی کمزوریوں کی اصلاح پر بھی متوجہ کیا گیا۔ سورہ آل عمران کی پہلی 18 آیات میں جب بتایا گیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف خدا کی ذات ہے، اور یہ کہ قیامت ضرور برپا ہوگی اور اعمال کی جزا و سزا ضرور ملے گی، قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ حق کو باطل کو الگ الگ کر دے، اور یہ بتایا گیا کہ غزوہ بدر میں اللہ رب العالمین نے جس طرح مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اس میں عقل مندوں کے لیے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانیاں ہیں اور غور کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور یہ ارشاد ہوا کہ اہل ایمان مشکلات میں صبر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور پچھلے رات کے پچھلے پیر کو گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو قرآن مجید کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔